دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی القعدۃ والتشہد فیہا۔ قعدہ اور قعدے میں تشہد پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 331۔ عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبتيه باسطها عليها، رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا کرتے تھے اور اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی جو کہ انگوٹھے کے برابر والی ہوتی تھی اس کو اٹھاتے تھے اور اس سے اشارہ کرتے تھے، یعنی اشہد ان لا الہ پر اٹھایا کرتے تھے اس کو، اور اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے گھٹنے پر پھیلا کر رکھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 332۔ عن عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر فقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلاي لا تحملاني، رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد عبداللہ بن عمر کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ نماز میں چار زانو ہو کر بیٹھا کرتے تھے، تو میں بھی ایسے ہی کرنے لگا، اور اس وقت میں نوجوان تھا، تو مجھے عبداللہ بن عمر نے اس سے منع فرمایا اور کہا نماز میں بیٹھنے کی سنت یہ ہے کہ تم اپنے دائیں پیر کو کھڑا کرو اور اپنے بائیں پیر کو موڑو، تو میں نے کہا کہ آپ تو اس طرح سے بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک میرے پیر جو ہیں وہ میرا بوجھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں چار زانو ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ بائیں پیر کو بچھا کر اس پہ بیٹھنا چاہیے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو شخص مجبور ہو، ٹانگوں میں درد ہو اور جو بیٹھ نہ سکتا ہو تو وہ چار زانو بیٹھ سکتا ہے، جیسے خود حضرت عبداللہ بن عمر چار زانو بیٹھتے تھے لیکن اپنے بیٹوں کو اس طرح سے بیٹھنے سے منع فرما دیا۔ حدیث نمبر 333۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفیہ کما یعلمنی السورة من القرآن التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، علمنی، علم مانے سکھایا، نی مانے مجھ کو، علمنی مجھے سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، تشہد، کفی بین کفی، اس حال میں کہ میرے جو ہاتھ تھا وہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، کما یعلمون السورۃ من القرآن، اور آپ مجھ کو تشہد اس طرح سکھا رہے تھے جیسا کہ آپ مجھے قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے، اور تشہد کے الفاظ یہ تھے التحیات للہ سے لے کے آخر ورسولہ تک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ التحیات للہ تمام قولی عبادتیں، یعنی زبان سے کی جانے والی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، اسی طریقے سے تمام بدنی عبادتیں، صلوات یہ نماز کے لیے آتا ہے، نماز جو ہے بدنی عبادت میں اہم عبادت ہے، تو اس سے مراد تمام بدنی عبادتیں ہیں، تو تمام بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سلامتی ہو آپ پر، السلام علیکم، سلامتی ہو علی کا آپ پر، ایوہ النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں،
السلام علینا اور ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پہ سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حدیث نمبر 334 عن ابن مسعود انه كان يقول من السنة اخفاء التشہد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ تشہد کو آہستہ پڑھا جائے، یعنی تشہد جو ہے التحیات للہ، یہ زور سے نہیں پڑھنا ہے نماز میں، اس کو آہستہ پڑھنا ہے۔ حدیث نمبر 335 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين كأنه على الرجف حتى يقوم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعت پر بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ تپتے ہوئے پتھروں پر بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ آپ جلدی کھڑے ہو جاتے تھے، صرف التحیات پڑھ کر، آپ درود شریف، دعائیں وغیرہ دوسری چیزیں نہیں پڑھتے تھے 2 رکعت پر جب بیٹھتے تھے۔ یعنی کہ 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں جب ہم 2 رکعت پہ بیٹھیں گے تو اس میں ہمیں صرف التحیات پڑھنی ہے، التحیات کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھنا ہے۔ باب ما جاء فی الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 336 عن کعب بن عجرہ قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقلنا، تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف الصلاة علیکم اہل البیت، ہم تم گھر والوں پر، اہل بیت پر درود کس طرح سے بھیجیں؟ کیف الصلاة، کیسے درود بھیجیں، علیکم تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت۔ فإن اللہ قد علما، تو بے شک اللہ نے ہم کو سکھا دیا ہے، قد علمنا، ہم کو سکھا دیا ہے، کیف نسلم، کہ ہم کیسے سلام بھیجیں علیکہ، آپ پر، یعنی سلام کا طریقہ تو جو ہے تحیات میں سکھا دیا ہے۔ فقال، تو نبی نے فرمایا، قولو، تم کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، محمد پر اور محمد کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر رحمت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کے لائق ہے اور بزرگ ہے۔ اے اللہ، محمد پر اور محمد کی آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کے لائق ہے، بزرگ ہے۔ حدیث نمبر 337 عن ابی حمید الساعدی قال قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا، حضرت ابو حمید ساعدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیف نصلی علیک، کہ ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولوا، کہو، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، محمد پر اور آپ کی بیویوں پر، آپ کی اولاد پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم کی آل پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد پر اور آپ کی بیویوں پر، آپ کی اولاد پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کے لائق ہے اور بزرگ ہے۔ باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ، نماز میں دعا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 338 عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتي، قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ تو آپ نے فرمایا، کہو،
اللہم انی، اے اللہ بے شک میں نے ظلمت نفسی، میں اپنے نفس پر ظلم کیا، ظلم کثیراً بہت زیادہ ظلم، اے اللہ بے شک میں نے اپنے نفس سے بہت زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو اپنی جانب سے میری مغفرت فرما دیجیے، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ باب ما جاء فی التسلیم، سلام کا بیان۔ حدیث نمبر 339، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خطه الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خطه الأيسر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں جانب، ان یمینی، اپنے دائیں جانب سلام پھیرتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے، اور اتنا مڑتے تھے کہ آپ کے دائیں گال کی سفیدی پیچھے بیٹھنے والے لوگوں کو دکھتی تھی، اور اسی طریقے سے جب آپ بائیں جانب سلام پھیرتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے، اور اتنا مڑتے تھے کہ آپ کے بائیں گال کی سفیدی پیچھے بیٹھنے والوں کو دکھتی تھی۔